آج ہم ہر بندے کی زبان پہ یہی الفاظ ہیں اور ہم یہی سارے کہہ رہے ہیں، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ایک پارٹی والا دوسرے کو کہتا ہے کہ اس کے لیڈر کو برا بھلا کہتا ہے۔ مثال کے طور پہ نون لیگ والا کہتا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان نے یہ سارا بیڑا غرق کیا، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں یہ نواز شریف نے بیڑا غرق کیا، کوئی کہتا ہے زرداری نے بیڑا غرق کیا، کوئی کہتا ہے مولوی فضل الرحمان نے بیڑا غرق کیا، یعنی سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح جو ان پارٹیوں کے ورکر ہیں وہ ایک دوسرے کے لیڈروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اور لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، گیس بتی اتنی مہنگی ہو گئی، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، وہ بیچ میں سے لوٹ لوٹ کے کھاتے ہیں، ان کو کھانا نہیں چاہیے۔ جو حکمران، سیاستدان یا کوئی بھی حرام کا مال کھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ایک لقمہ جو حرام کا کھائے گا 40 دن تک نہ اس کی دعا قبول ہے نہ نماز قبول ہے۔ وہ مولوی ہو، وہ پیر ہو، وہ جنرل ہو، وہ کرنل ہو، وہ جج ہو، وہ وکیل ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ ایم پی اے ہو، وہ ایم این اے ہو، وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ ملک ہو، رانا ہو، جٹ ہو، بٹ ہو، راجپوت ہو، گجر ہو، تیلی ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی فرمایا آقا علیہ السلام نے، وہ حبشی ہو، عربی ہو، ایرانی ہو، افریقی ہو، امریکی ہو، کوئی بھی مسلمان، فرمایا جو ایک لقمہ حرام کا کھائے گا 40 دن تک اس کی نہ دعا قبول ہے نہ نماز قبول ہے۔ اور جو پیٹ بھر بھر کے کھائیں گے، وہ سیاستدان یا کوئی بھی پیٹ بھر بھر کے کھائیں گے تو کہاں؟ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو حرام کھائے گا، جو جسم حرام سے پلے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ تو ٹھیک ہے، حکمران کھاتے ہیں، مگر میں اپنی عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کھا رہے ہیں، ان کے چولہے جل رہے ہیں، ان کے کتے بھی گوشت کھا رہے ہیں، ان کے کتوں کو بھی بکرے کا گوشت ملتا ہے، مگر غریبوں تمہارے بچوں کو بھی دال نصیب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تم ہی تو ان کے نعرے لگاتے ہو۔ 1000 روپے، 2000، 5000 روپے کے بدلے میں تم اپنی ایمانداری کو بیچ دیتے ہو۔ ایک بریانی کی پلیٹ پہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہو۔ اس وقت بھی غور و فکر کیا کرو۔ آج شور ڈالتا ہے ہر بندہ کہ مہنگائی ہوگی فلاں۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قحط سالی اور مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل اور حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عوام کیا کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ میں اللہ کی ہر حد کو توڑ رہا ہوں، دین کی ہر حد کو توڑ رہا ہوں؟ خوشی غمی کا موقع ہوتا ہے تو ہم دین کی حدیں کراس کر جاتے ہیں۔ آج الزام دیتے ہیں سیاستدان ملک کو کھا گئے یا فوج ملک کو کھا گئی۔ ہم نے اپنا کردار کیا ادا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ جس کا داؤ جہاں لگتا ہے وہ دا لگا رہا ہے، جو جہاں بے ایمانی کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، جو جس طریقے سے بھی حلال کا پیسہ، حرام کا پیسہ جیسا آ رہا ہے وہ لے رہا ہے۔ کیا ہم اللہ کی حیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کرتے ہیں؟ پھر ہم رونا روتے ہیں کہ وہ فلاں نے ملک لوٹ لیا، وہ کھا گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، بے ایمانی ہم کرتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، دھوکہ ہم کرتے ہیں، ہر چیز میں 2 نمبری ہم کرتے ہیں۔ ہم اتنے ظالم ہو گئے ہیں کہ معصوم چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچوں کو کیمیکل والا دودھ تیار کر کے دے رہے ہیں۔ وہ کون؟ وہ عورتیں کرتی ہیں۔ وہ عورتیں گھروں سے وہ دودھ بنا کے بھیج دیتی ہیں، یا اینٹیں پیس کے مرچی میں مکس کر کے عورتیں بھیجتی ہیں، یا آٹے میں سوکھے بھوسی ٹکڑے وہ چکی میں عورتیں پیس کے ملاوٹ کر کے دیتی ہیں،
या नमक में पत्थर मिक्स करके क्या औरतें देती हैं? ये सब मर्दों का किरदार है। ये मर्द नहीं रह गया, मर्द के अंदर मर्दानगी नहीं रह गई। जो बेईमानी करे वो मर्द है, जो 2 नंबरी करे वो मर्द है, जो रिश्वत ले, हराम का पैसा अपने बच्चों को खिलाए, क्या वो मर्द है? जो सूद ले के अपने बच्चों को हराम खिलाए, क्या वो मर्द है? जो जुल्म करके, ज़्यादती करके, गरीबों का हक छीन के, मिलावट करके, लोगों के बच्चों को जहर मिला के, वो चीज़ों में मिक्स करके उनके ज़िंदगियां बर्बाद करे, क्या वो मर्द है? वो मर्द कहलाने के काबिल नहीं है। हम देखें कि हम रोना रोते हैं महंगाई, कहत साली। हकीकत ये है कि हमने मंगनी, माइयों, मेहंदी, बारात और शादियों और जो भी फंक्शन होता है हर हद तोड़ जाते हैं। बेहयाई की हद, बुराई की हद, अल्लाह के दीन की सारी हदें तोड़ जाते हैं। ये हमारे ऊपर अज़ाब है, अज़ाब इलाही है। ये कभी कोरोना की सूरत में अज़ाब इलाही आता है, कभी महंगाई की सूरत में अज़ाब इलाही आ रहा है, कभी सैलाब की सूरत में अज़ाब इलाही आ रहा है। ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की हमें सज़ा मिल रही है, हमें सज़ा मिल रही है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, गौर करो, हमें अपने किए की सज़ा मिल रही है। ये महंगाई, ये अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह का अज़ाब एक दूसरे को बुरा भला कहने से, गालियाँ देने से नहीं टलेगा। इसके लिए हमें तौबा करनी पड़ेगी। इसके लिए हम तौबा करें, अपने रूठे हुए रब को मनाएं, अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ें, अपने आका अलैहिस्सलाम से रिश्ता जोड़ें, अपने कुरान से रिश्ता जोड़ें, नमाज रोज़े से रिश्ता जोड़ें। हम अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपने दीन से प्यार करें, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करें। हम झूठ बोलना छोड़ दें, हम ग़ीबतें करना छोड़ दें, हम चुगलियाँ करना छोड़ दें, हम सूद छोड़ दें, हम रिश्वत छोड़ दें, हम ज़िना छोड़ दें, हम शराब छोड़ दें। हम ये सारे गुनाह छोड़ के अपने अल्लाह से तौबा करें, अपने रब को मनाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के गज़ब की आग को दुनिया के सारे पानी नहीं मिटा सकते, उसे ख़त्म नहीं कर सकते। अल्लाह के गज़ब की आग को दुनिया के सारे पानी नहीं ख़त्म कर सकते, मगर जब वो गज़ब की आग बुझने पर आती है, एक कतरे से बुझ जाती है। वो गज़ब की आग जब बुझने पर आती है तो एक कतरे से बुझ जाती है। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कतरा कौन सा है? आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो शर्मिंदगी का कतरा है। यानी वो जब बंदा अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हो के रो कर तौबा करे और उस शर्मिंदगी वाली तौबा करते हुए दुआ में उसकी आँख से जो एक कतरा आंसू का निकलेगा, फरमाया वो अल्लाह के गज़ब की आग को बुझा देगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, जब तक हम तौबा नहीं करेंगे ये अज़ाब नहीं टलेगा। इतनी महंगाई, हर बंदा रो रहा है, महंगाई महंगाई महंगाई। यार, जब हम अपने पैसे को आग लगाते हैं, जैसे अब ये नया साल शुरू हुआ, सारी रात फायरिंग, गोलियां चल रही हैं, मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकाल के सड़कों पे टाँ टाँ बाँ बाँ हो रही है। इतने पैसे उड़ाए जा रहे थे, होटल बुक हो रहे थे, बारबेक्यू ते पता नहीं क्या क्या कंजर खाने हो रहे थे। उस वक़्त तो किसी ने नहीं कहा कि भाई महंगाई होगी, ये हो गया, वो हो गया। और फिर अब जब हम वो शादी खुशी गमी का मौका होता है, कोई किसी को महंगाई याद नहीं होती। ये हम पे अज़ाब है अल्लाह का
یہ اللہ کا عذاب ہے جو مختلف شکلوں میں ہم پہ نازل ہو رہا ہے۔ کبھی وہ سیلاب کی صورت ہے، کبھی وہ مہنگائی کی صورت ہے، کبھی وہ بے روزگاری کی صورت ہے، کبھی وہ بیماریوں کی صورت ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے جو مختلف شکلوں میں آ رہا ہے اور ہم توبہ نہیں کر رہے۔ ہم دن بدن گمراہی میں پڑتے جا رہے ہیں، گناہوں میں پڑتے جا رہے ہیں، دن بدن ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے مسلمان بہن بھائیوں، میرے مسلمانوں، مرد و عورت تمام، ہم اس پہ غور و فکر کریں کہ اس مہنگائی، اس بے روزگاری، اس تنگ دستی کا حل ایک ہے، اور وہ ہے ہم اپنے اللہ کو منائیں، ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منائیں، ہم آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں، ہم دین سے پیار کریں، اللہ کے قرآن سے پیار کریں، اور ہم نیکی کی طرف آئیں۔ جب ہم اس اپنے سونے اللہ کی طرف آ جائیں گے، توبہ کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے۔ یہ گلی اور چوکوں میں، چوراہوں میں ایک دوسرے کو، پارٹیوں کو گالی دینے سے حل نہیں ہوں گے۔ یہ معاملات حل ہوں گے جب ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے چہروں کو، اپنے دلوں کو اللہ کے دین کے نور سے منور کریں گے، آقا علیہ السلام کی سنتوں سے جب منور کریں گے، جب ہم اپنے ایمانداری سے اپنے دلوں کو منور کریں گے، جب ہم بے حیائی سے اپنے دلوں کو پاک کریں گے، تو تب یہ اللہ کا عذاب ہم سے ٹلے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔